السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہر کی رکعات کی تعداد، دیکھیے اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں۔ 4 فرض۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی۔ مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2، وہ کیوں؟ قصر تھی۔ میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ۔ فرض سے پہلے 4 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ زوال کے بعد یہ رکعت پڑھنے کی اہمیت، یعنی فوراً بعد۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں۔ تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت۔ سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے۔ جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لے۔ ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ یوں سمجھیں کہ تہجد ہیں آپ کی، اتنا اجر ہے ان کو پڑھنے کا۔ اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا۔ جنت میں محل بننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چاشت کی 4 اور ظہر سے پہلے 4۔ پھر ہے فرض کے بعد 4 رکعات پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت، یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے، پھر فرض پڑھے، فرض کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 4 اور رکعتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ؟ 2 سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں بیسیکلی نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا آپ 12 رکعتیں ظہر کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آخری 2 رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف 12 بنانے کے لیے ظہر کی 6 رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو بھی کافی ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 4 رکعت 2 رکعت سے زیادہ کامل ہے، یعنی اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی لیکن 4 بہتر ہے۔ اگر انسان ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے ظہر کے بعد۔ اگر وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ رکعت ہے کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ بس یہ حدیث ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پر فضیلت کرتی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے، 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں۔ ایک صورت کیا ہے؟ 4 پہلے 4 بعد میں۔ کس کے بعد میں؟ ظہر کے فرض کے بعد میں۔ اور ایک کیا ہے؟ 2 پہلے 2 بعد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ سنتوں میں لمبا قیام کرنا، آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے۔ اب ظہر کی سنتیں ہو گئی، کیا صورتیں ہیں اس کی 2؟ اس کا فائدہ بتا دیجئے۔ جو 4 پہلے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے آگ حرام اس پر، اور جو شخص 4 پہلے پڑھتا ہے 2 بعد میں پڑھتا ہے along with ادر فجر اور مغرب عشاء کی سنتوں کے ساتھ ٹوٹل 12 کر کے اس کی جنت واجب۔ ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہی ہے۔ 4 پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک
امام نے مطلب اعلان کر دیا اور قیام ہو گیا تو ہم وہاں پہ تشہد میں پہلے والے میں ہیں تو ہم سلام پھیر دیجیے تو ہماری 2 کاؤنٹ ہو گئی. 2 کاؤنٹ ہو. اگر تو آپ سمجھتے نا کہ تراویح علم بھی پڑھائیں گے تو آپ وہ سنت اگر شروع کی ہوئی تو پوری کر لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان اینی کیس جا ملیں گے ان سے. لیکن اگر فرض شروع ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے. سر اگر جیسے مس ہو جائیں ایون یہ جو سنتیں ہیں یہ اگر جیسے مس ہو جائیں تو آفٹر سن سیٹ بھی ہم جیسے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں پھر جسٹ ٹو کاؤنٹ کہ ہماری 12 پوری ہو جائیں. جی مغرب کے بعد ویسے تو نماز ہے, نوافل ہیں, یعنی ان کی انٹینشن یہ ہو کہ جو میری مس ہو گئی ہیں وہ عصر کے بعد تک کا تو ملتا ہے, مغرب کے بعد تک کی کوئی وہ ملتی نہیں ہے کیونکہ یہ دن کے نوافل ہے بیسیکلی. جی جی اور دن ختم ہو چکا ہے. ایکچولی کسی کی سچویشن ایسی ہو گئی تھی تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. یاد رکھیے جو شخص کسی عمل پہ دوام کرتا ہے نا تو کبھی نہیں بھی کر سکتا تو اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. میرا سوال یہ ہے کہ چارج کی جو 4 رکعت جو پڑھی اور جو ظہر کی سنتیں ہیں 4 رکعت پڑھے اس کا اجر یہ ہے کہ جنت میں گھر ملے گا. تو جو چارج کی 4 رکعتوں میں بعض اوقات اگر کوئی 2 نوافل پڑھ لے, جیسے بعض اوقات استخارہ کے لیے 2 نفل پڑھ دیے جاتے ہیں یا حاجت کے, تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے؟ کوئی حرج نہیں, پڑھ لیں. مسجد میں جاتے ہیں پتہ چل گیا سب کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑی ہو گئی. اب بات پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ اب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا, مگر یہ تو 2 رکعت کمپلیٹ کرنی تھی یا 4 رکعت کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی, تو کیپ گوئنگ کرو یا سلام پھیر دو؟ وہ تو پوری کرنی ہوگی. ابھی ہم اس ٹاپک پہ آئے نہیں ہیں کیونکہ جو امام نے نماز پڑھی اس نے تو 4 پڑھ لی لیکن آپ آخری رکعت میں گئے. ہاں جی, تو آپ کو اپنی 3 پوری کرنی ہوگی کھڑے ہو کے. تو کیپ گوئنگ کروں کہ سلام پھیرے بعد واپس سلام پھیرنے سے پہلے کھڑی ہو جائیں. ابھی وہ 4 سنت بعد والے جو کہا کہ اگر عادت ہے ہماری 2 ہی پڑھنے کی تو پھر وہ 2 بھی پڑھ لوں یا صرف وہ 4 پڑھ کے کافی ہو جائے گا؟ 2 مؤکدہ ہیں اور جو باقی 2 ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں. تو 12 جو بنے گی نا وہ ان 2 مؤکدہ کے ساتھ مل کے بنتی. ٹھیک ہے, 4 پڑھ کے پھر 2 پڑھ لوں. 4 پڑھ کے ظہر سے پہلے 2 پڑھ لی, ظہر کے بعد ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے, 2 پڑھنے کی ہمیں عادت ہے, ظہر کے بعد 2 پڑھنے کی عادت ہے تو 4 ہی پڑھیں بس. اگر آپ نے 4 پڑھنی ہے تو 2 کر کے 4 کریں گی. استاذہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ظہر میں فرض میں 2 سنت اور 2 بعد میں, یہ بھی دوسری صورت ہوتی ہے؟ ایسا بھی کر سکتے. السلام علیکم استاذہ جی, میرا سوال یہ ہے کہ 4 فرض سے پہلے ہم جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے یا ایک ساتھ 4 پڑھنی چاہیے؟ دونوں طرح پڑھ سکتے. بہتر 2 کر کے پڑھنا ہے, لیکن اگر کٹھی بھی 4 پڑھی تو کوئی حرج نہیں. عصر کی رکعات کی تعداد, عصر کی نماز اب 4 فرض. صائب بن یزید سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی تو صحابہ ظہر کے بعد 2 رکعت اور عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے. جب ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت تھی نا تو صحابہ کیا کرتے تھے, ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. پھر ان پر ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت فرض کر دی گئی. یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے نا بات. جب ان پر 4 رکعتیں فرض کر دی گئی تو انہوں نے 2 نفل رکعتیں پڑھنی چھوڑ دی, عصر کے بعد کے 2 نفل چھوڑ دیے. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت, فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. یہ کون سے فرض ہیں؟ عصر کے. ابن عمر سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جی. عصر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز. کون سی نماز چھوٹی ہوئی؟ جو ظہر کی چھوٹ گئی تھی آپ کی. ٹھیک ہے, یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. قریب مولا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا. قریب جو ہے یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے. ٹھیک ہے, تو عبداللہ بن عباس, عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے 3 لوگوں نے مل کے ابن عباس کے غلام قریب کو کہاں بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا. اب ادب سیکھیے, جب ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں نا, جاؤ میری طرف سے یہ کہہ دو, کہ جا کے انہیں پہلے سلام کرنا, ہمارا سلام دینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام بھجوایا جا سکتا ہے. اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا مسئلہ پوچھنا.
اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ عصر کے بعد اب 2 رکعتیں نہیں ہیں، آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ؟ چنانچہ میں، یعنی قریب کہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو۔ خود جواب نہیں دیا، کیا کہا؟ ام سلمہ سے معلوم کرو۔ میں ان حضرات کے پاس واپس آیا، انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس؟ حضرت، یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے، واپس گئے اور ان کا جواب بتایا، تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ، اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی۔ ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے، لیکن میں نے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھی۔ آپ نے یہ رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا، میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ خود کیوں نہیں گئی پوچھنے؟ کیونکہ ان کے پاس خواتین بیٹھی تھی، ڈیلیگیٹ کر دیا انہوں نے کہا۔ یعنی اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں، نہ کہ ہر چیز پہ خود ہی اٹھ جائیں، یہ بھی ایک ادب ہے۔ بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا۔ خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا، چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا، یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی، پوچھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اے بنت ابی امیہ، یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے نا، ابو امیہ، تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے، تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے، یعنی مسلمان ہو کر آئے، اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا۔ انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا، تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں۔ ادب سے زندگی، محنت سے زندگی خوبصورت ہو جاتی، تعلقات اچھے ہو جاتے، ہر کوئی اپنی حد میں ہے، کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا، اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا۔ اور حضرت ام سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا، وہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی تھی۔ اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے، عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز، اس میں ویرائٹی بڑی ہے، مونوٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں، کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں، کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں، تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ انسان کی جو فضیلت ہے نا، وہ اس کی عقل کے استعمال پر ہے، جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا۔ اور یہ ادب آداب جو ہیں، ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے، بے ادب بے نصیب۔ اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ ہوگا، یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت ام سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے، اور ویسے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیہہ خاتون تھی۔ امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے۔ بعض اوقات خادموں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ادب ساتھ سکھا کے بھیجا۔ اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ سنن نبی داؤد 1275 ہے حدیث کا نمبر۔ استاذہ، یہ جو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کا یہ بڑا اسپیشل وے ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیچر ایک دم ایک یہ مونوٹنس وے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے بورنگ کلاس ہوتی ہے، اور وہ اپنا پورا جو ریسٹ ہوتا ہے وہ اس کلاس میں کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو آپ کا یہ ورڈ آپ نے بولا تو مجھے اس سے وہ بات یاد آئی کہ کیوں اس طرح ہر چیز میں ویرائٹی ہے، کہ غفلت سے جو ہے وہ نکلو، ہر چیز کو شعور کے ساتھ کرو۔ بالکل۔ عربوں کے ہاں تو مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے، چاند کا، یعنی بہت ویرائٹی، ایک ایک جانور کے، شیر کے کئی نام ہیں، شراب کے کئی نام ہیں، تھوڑی سی پوزیشن سچویشن بدلی نام بدل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن کتنی درست ہوتی ہوگی، ادب، زبان، ووکیبلری، پریسیژن، یس، نہ آگے نہ پیچھے، نہ زیادہ نہ کم۔ تو استاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران انہوں نے کوسچن کیا؟ جی ہاں، نماز کے دوران۔ نماز کے اصل میں حضرت ام سلمہ تو دیکھ رہی تھی کہ وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے
ختم ہو جائے تو پوچھ لینا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب اشارہ کریں تو پھر تو اس سے پتا چلے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہوگے تو اشارہ کریں گے، اگر نہیں پڑھ رہے ہوگے تو جواب دے دیں گے۔ تو عصر کی نماز کتنی ہوئی؟ 4 سنت غیر مؤکدہ۔ فائدہ کیا ہے اگر کوئی پڑھے تو؟ جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ 4 نہیں بھی پڑھ سکتے نا، مسجد میں ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ مغرب کی رکعات کی تعداد 3 فرض۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 3 کو 2 نہیں کیا، 3 ہی پڑھی۔ فرض سے پہلے 2 سنتیں۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقدہ نہ بنا لیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے، محسوس ہوتا اقامت ہو گئی۔ یعنی اتنے حریص تھے، اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کے لیے اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے، یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ۔ فرض کے بعد 2 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے۔ سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے؟ گھر میں۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ان رکعات میں قرات۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض۔ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا۔ فرض کے بعد 2 رکعات۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دیگر نوافل، یعنی کیا ان 12 سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کی غیر موقدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے، یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی۔ اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے،
پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے. اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی. اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے، وہ شامل کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ الوضو. پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے. ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان. انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل. بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے. یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے. اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافا جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی. سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے. ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوور آل اجتماعی طور پہ بات کریں گے، وہ نماز ہے. بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہیں، نماز کی پرواہ نہیں. لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں. بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے. سوتے پڑے رہ گئے، کوئی بات نہیں. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے. انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے. اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں خود. لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں. دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں. ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوئی نا. ادخلوا فی السلم کافہ والی بات نہیں ہے. استاد جو آپ نے کہا مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نوافل پڑھتے تھے ان کی کوئی خاص تعداد ہے؟ تعداد نہیں بتائی گئی، عام طور پہ لوگ 6 پڑھتے ہیں. اور ویسے ایک اور سوال تھا کہ اشراق اور چاش کی نماز کو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی نماز کے ایک ہی نماز ہے، یعنی کہ دن کی نماز. اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیپریٹلی پڑھتے تھے. سیپریٹ بھی پڑھتے تھے اور ایک بھی پڑھی ہے.
جیسے ام ہانی کے گھر آپ نے ایٹ اے اسٹریچ 8 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے الگ الگ لازم پابند نہیں کیا. نہیں جیسے ابھی آپ نے حدیث بتائی تھی تو اس میں 2 رکعت اشراق کی اور پھر 4 جی تو 6 رکعت ہوگی. جو اگر اس طرح پڑھنا چاہے تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں.